الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر قرآن پاک کی سورہ اخلاص شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ پڑھ لیجئے۔ مدنی قاعدے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم سورہ اخلاص کو شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف لام پیش قل۔ یہ قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قل، قل، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو قل نہیں پڑھیں گے بلکہ قل پڑھیں گے۔ قل، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ۔ اللہ پاک کا لام پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے۔ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پھر اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ یہ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16 میں لام کو پر یا بریک پڑھنے کے قاعدے ہم نے سیکھے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ رولز وغیرہ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں تو پھر آپ مدنی قاعدے کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے رول سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ہا پیش ہو، هو اللہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، اح، دال دو پیش دن، احدن تنوین۔ اور وقف میں ہم اس کو پڑھیں گے پوری آیت کو، قل هو اللہ احد۔ وقف میں ہم دال ساکن کریں گے،
اور پھر دال ساکن میں ہوگا قلقلہ، وقف جائز اور وقف بالاسکان. آگے حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ. ہا صاد پیش حس، اللہ حس. صاد زبر سو، اللہ حسا. میم زبر ما، اللہ حسا، اللہ حسامہ. دال پیش دو، اللہ الصمد. اللہ پاک کا لام پور کھڑا زبر صاد مشدد صاد پور. اور وقف میں ہوگا اللہ الصمد. اس کو اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے، دال ساکن کریں گے تو اس میں پھر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اللہ الصمد. وقف میں قاعدے ہوں گے دال ساکن میں قلقلہ، وقف جائز، وقف بالاسکان. ناظرین اگر ہم اس آیت کو دونوں آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر نون کتنی والا قاعدہ اپلائی ہوگا. نون کتنی کے قاعدے ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 21 میں پڑھے تھے اور میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ نون کتنی کب ہوگا. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا ہے. جب ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر پھر نون کتنی والا قاعدہ اپلائی کریں گے اور ہم دونوں آیات کو ملا کر اس طرح پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہاں پھر دال کے اوپر ایک پیش رہ جائے گا، پھر ہم اس کو ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے. اور جب نون کتنی کے ساتھ ہم اللہ پاک کے لام کو پڑھیں گے تو پھر اللہ پاک کا لام باریک ہوگا، کیونکہ نون کتنی کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہاں پہ نون کتنی والا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر اسی طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آگے لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا. لام دال زیر لد. اس کو لام دال زیر لد نہیں پڑھیں گے، دال ساکن ہے، اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. لم یلد. اس میں جو قاعدے ہوں گے میم ساکن میں اظہار شفوی. یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی اس لیے ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ گیا ہے. ناظرین میم ساکن کے قاعدے ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 15 میں تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں، آپ سبق نمبر 15 کو دیکھ لیجئے گا. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم. یا واو پیش یو، ولم یو. اس کو ولم یولد نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے واو مدہ ہے، یا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ولم یو. لام دال زبر لد، ولم یولد. میم ساکن میں اظہار شفوی، واو مدہ، دال ساکن میں قلقلہ. پوری آیت کو پڑھیں گے ہم اس طرح لم یلد ولم یولد. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالسکون. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم.
یا زبر یا، ولم یا، کاف نون لام پیش کل، ولم یکل، لام زبر لا، ولم یکل لا۔ یہاں ہم کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ ولم یکل، لام زبر لا، ولم یکل لا۔ نون لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ ولم یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکل لہ۔ یہاں پر جو قاعدے ہیں وہ ہے میم ساکن میں اظہار شفوی، نون ساکن میں ادغام یار مالون بلا غنہ۔ ادغام یار مالون کے قاعدے ہم نے سبق نمبر 14 میں پڑھے ہیں، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 14، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا تو ادغام یار مالون کے قاعدے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف لام اور را آ جائے تو پھر اس میں ادغام یار مالون بلا غنہ کریں گے، یعنی بغیر غننے کے، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ولم یکل لہ، اس طرح پڑھیں گے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون۔ یہاں الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کوفو ون، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحدن، کوفو ون احد۔ اب یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ اور وقف میں قاعدے ہوں گے وقفے تام، دال ساکن میں کلکلا، اور وقف بالاسکان۔ ناظرین یہ سائڈ پہ دیکھیں آئین لکھا ہوا ہے، آئین کے سر کے اوپر دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے، تو آئین کے سر کے اوپر جو ایک لکھا ہے یہ سورت کا رکوع ہے، اور آئین کے پیٹ کے اندر جو 4 لکھا ہوا ہے وہ اس رکوع کی آیات ہیں، اور آئین کے نیچے جو 37 لکھا ہوا ہے یعنی 37 لکھا ہوا ہے تو یہ پارے کا رکوع ہے۔ تو یاد رکھیے آئین کے سر کے اوپر جو رکوع لکھے ہوتے ہیں وہ سورت کے ہوتے ہیں، آئین کے پیٹ کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ اس رکوع کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور آئین کے نیچے جو ہے وہ پارے کا رکوع لکھا ہوتا ہے۔ اب ہم اس صورت کو تلاوت کریں گے۔ پہلے ہم کریں گے وقف میں، ایک ایک آیت ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دوسری مرتبہ اس کو ہم 2 سانسوں میں پڑھیں گے، اور پھر ہم آخر میں ہم 1 سانس میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین یاد رکھیے ہم کلمے کے آخری حرف پر جب وقف کریں گے اسی صورت میں ہم اس کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کریں گے، لیکن اگر ہم وقف نہیں کر رہے، وصل میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس حرف کو ساکن نہیں کریں گے۔
وصل میں ہم ایک سانس میں اس صورت کو ایسے پڑھیں گے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔